السلام علیکم، میں ہوں مریم ذیشان، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تھنک ٹینک۔ میرے ساتھ موجود ہیں ایاز امیر صاحب، سلمان غنی صاحب، ڈاکٹر حسن عسکری صاحب اور رشید صافی صاحب۔ ناظرین، توشہ خانہ کیس میں چیئرمین تحریک انصاف عمران خان پر آج فرد جرم عائد ہونی تھی۔ پیشی کے لیے خان صاحب روانہ ہوئے، لیکن عمران خان عدالت پیش ہوئے بغیر ہی واپس لاہور کے لیے روانہ ہو گئے۔ آج پیشی کے موقع پر پولیس اور ہجوم آمنے سامنے آ گیا۔ ہجوم کی جانب سے شدید ہنگامہ آرائی کی گئی، مشتعل افراد کی جانب سے پتھراؤ کیا گیا اور یہ بھی دیکھا گیا کہ کارکنان نے کئی گاڑیوں کو آگ بھی لگا دی ہے۔ اس دوران ہجوم کو منتشر کرنے کے لیے پولیس کی جانب سے آنسو گیس کے شیل بھی فائر کیے گئے، یعنی شدید پتھراؤ بھی ہوا اور شدید قسم کی آنسو گیس کی شیلنگ بھی ہوئی۔ اس ہجوم کی وجہ سے ہی خان صاحب آج کمرہ عدالت تک نہیں پہنچ سکے۔ عدالت نے گیٹ پر حاضری لگانے کی اجازت دی، لیکن صورتحال اس وقت دلچسپ ہو گئی جب آرڈر شیٹ ہی غائب ہو گئی اور یہ آرڈر شیٹ ابھی تک گم شدہ ہے۔ خیر، عدالت نے اب 30 مارچ تک سماعت ملتوی کر دی ہے۔ خان صاحب کے وارنٹ گرفتاری منسوخ کر دیے گئے ہیں اور 30 مارچ کو خان صاحب کو ذاتی حیثیت میں طلب کیا گیا ہے۔ تو آج کی اس تمام تر صورتحال پر ہم بات کریں گے۔ ایاز صاحب، آج جو صورتحال آؤٹ آف کنٹرول ہوئی ہے، اس کی وجہ کیا بنی اور خان صاحب کی پیشی اتنی مشکل کیوں بن گئی آج؟ ایک تو میں نے آپ سے کل بھی کہا تھا، آپ یہ جو آپ اپنا ابتدائیہ کرتے ہیں بالکل ہی آپ ایک وہ ون سائیڈڈ ایسے کر دیتے ہیں، ان کی وجہ سے یہ ہوا۔ ٹھیک ہے، وہ آپ کی ثوابدید ہے، کیا اس سے کہا جائے۔ آج جو تماشا یہاں زمان پاک میں ہوا، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ جو مین چیز ہے وہ تو وہ ہے، شروع تو دن وہاں سے ہوا تھا، بات تو اس پہ کرنی چاہیے۔ مطلب آج یہ پنجاب پولیس جو ہے، اس نے آج وہ مارکہ جنگ مارا، کیا بات ہے، کیا بہادری کے مظاہرے کیے۔ وہاں پہ جا رہا ہے وہ سی پی او کر کے، جیسے پانی پت کی چوتھی جنگ ہے یہ۔ نہتے گھر میں خواتین اور ملازم، ان پہ دھاوا بول دیا، دیواریں توڑی گئیں، گیٹ توڑا گیا۔ کیمراز دکھا رہے تھے، جو تھوڑی بہت ہی فوٹیج آئی کیونکہ ویسے نہیں تھی، ملازموں کو مار رہے ہیں۔ مطلب آپ نے جو اس دن کی آپ کی خف تھی، وہ آج یہاں پہ آج آپ نے دور کر لی، یہ آپ بدلہ لے رہے تھے۔ اور آج بہادری، پھر میں کچھ تھوڑی دیر کے لیے آئی جی صاحب کا پریس کانفرنس دیکھ رہا تھا، عجیب ناٹک والے وہ شخصیت ہے ان کی، آئی جی صاحب کی۔ میں تو دیکھ رہا تھا کہ جس قسم کی وہ باتیں کر رہے تھے کہ ہمیں پھر یہ ہوا، پھر ہم نے قانون کی وہ کرنا تھا، عمل درآمد کو یقینی بنانا تھا، اس لیے، اور ہمیں وہاں پہ دہشت گرد ملے اور یہ اور ایسی خبریں تھی وہ، اور ہمارے جو جوان ہیں ہمارے وہ ہیں سی آئی اے کے فلانے، اور وہ میں شاباش دیتا ہوں۔ کیا ڈرامہ وہاں پہ کر رہے تھے۔ میں نے بڑے آئی جیز پنجاب کے دیکھے، پنجاب پولیس کی تعداد برطانوی فوج سے زیادہ ہے نفری کے لحاظ سے۔ میں تو افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ مجھے تو کوئی ایسا معیار لگا نہیں کہ ایک اتنی بڑی فورس کی کمان جو ہے، شاید ہمارے معیار، قومی معیار اتنے گر گئے ہیں کہ ایسے ناٹک جو ہیں یہ یہاں پہ ہو رہے ہیں۔ مطلب آپ آج وہاں زمان پاک کرنے کیا گئے تھے؟ سرچ وارنٹ تھے ان کے پاس عدالت کی طرف سے۔ آپ مداخلت نہ کریں نا، وہ میں یہ بات کر رہا ہوں، آپ نے وہ بیچ میں ضرور وہ کرنا ہے کہ وہ سرچ وارنٹ تھے۔ سرچ وارنٹ کا یہ طریقہ کہ آپ وہ دیواریں کریں، وہ آپ جب آپ نے سرچ وارنٹ کرنا ہوتا ہے تو آپ وہ بلڈوزر لے کے جاتے ہیں، اور وہ جو ہوتے ہیں ایکسکیویٹر وہ لے کے جانے ہوتے ہیں، اور آپ نے گیٹ توڑ کے وہ کرنا ہوتا ہے۔ مطلب ہر چیز کا، میں آپ کی مجبوری سمجھتا ہوں، پر ہر چیز کا اس قسم کا جواز نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے یہاں پہ ایک بڑی نازک صورتحال ہے، اور خواہ مخواہ کی ترجمانی ادھر کی اور ادھر کی میرے خیال نہیں کرنی چاہیے وہ۔ اور یہاں پہ جو بڑی شرمناک چیزیں آج زمان پاک میں ہوئیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے زمان پاک کی صورتحال پر بات کی، لیکن میں نے آپ سے سوال کیا تھا پیشی کا۔ دوبارہ آؤں گی تو پیشی پر آپ کا جواب دوں گی۔ پیشی کے بارے میں آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ ایاز صاحب واپس آؤں گی آپ کے پاس، لیکن آج جو صورتحال ہم نے دیکھی اسلام آباد میں، سلمان صاحب، فرد جرم کی کارروائی ہونی تھی، وہ کیوں پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ سکی؟ میرا خیال یہ آپ نے کل اپنے ابتدائیے میں یہ بات کی تھی، اور آج یہ دو اخبارات کے فرنٹ پیجز پہ یہ سٹوریز چھپی ہوئی ہیں، جس میں ایگزیکٹلی جو کچھ ہوا ہے وہ سب کچھ بتا دیا گیا تھا کہ فرد جرم کے لیے خان صاحب وہاں پر پیش نہیں ہوں گے۔ اور انہوں نے بتایا تھا کہ ان کی قانونی ٹیم کے ریفرنس سے، اور یہ وہی قانونی ٹیم ہے جو نواز شریف صاحب کی پاناما لیکس میں بھی خواجہ عارف صاحب ان کے بھی وکیل تھے، اب وہ عمران خان صاحب کے وکیل ہیں۔
بات یہ کہ یہ ایک نیا رجحان ہے پاکستان کی سیاست میں کہ آپ بڑے بڑے جتھے اور ہجوم لے کے کورٹس میں جائیں. ویسے میں ہمیشہ عدلیہ کی عزت و تکریم کی بات کرتا ہوں. کل بھی جو کچھ ہوا ہے اور آج بھی، بات یہ کہ اس کا نوٹس میرا خیال پاکستان کی عدالتوں کو لینا چاہیے. وہ کہتے ہیں نون لیگ والے بھی ایسے ہی کرتے تھے، جب نیب میں مریم نواز پیش ہوئی تھی تب بھی ایسا ہی کچھ. دیکھیں اس طرح کی کیفیت نہیں تھی، جاتے تھے لوگ ان کے ساتھ اور درجنوں کی تعداد میں ہوں گے جس طرح یہ ڈنڈے اور لاٹھیاں لے کے لوگ جاتے ہیں. بات یہ کہ یہ سب کچھ عدالتوں کے سامنے ہو رہا ہے اور آخر وہ کیوں کر پیش نہیں ہونا چاہتے. دیکھیں اسی سٹوری میں موجود ہے کہ ان کی قانونی ٹیم کہتی ہے کہ ہم نے اس کیس کو انتخابات تک لے کے جانا ہے. اور وہی ٹیکٹس استعمال کیے جا رہے ہیں کہ آج میں حیران ہو رہا تھا کہ جی وہ کہا گیا ہے کہ انہوں نے استثناء کی اپلیکیشن بھی دے دی ہے اور ان سے گاڑی میں دستخط بھی کروا لیے گئے ہیں. لیکن میرے خیال میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ اگر خان صاحب وہاں پر بر وقت نہیں پہنچیں گے تو پھر جو توہین عدالت کی کارروائی ہے وہ بحال ہو جائے گی. میں نہیں چاہتا کہ کسی پولیٹیشین کے خلاف اس طرح کی کارروائی. حیرانگی اس بات کی ہے کہ وہ پولیٹیشین جو پاکستان کے اندر آئین اور قانون کی بالادستی، جب بھی آپ دیکھیں ان کی جو بھی خطاب کر رہے ہوتے ہیں اس میں وہ کہتے ہیں کہ میں قانون کی حاکمیت، اور مغرب کو میرے سے زیادہ کوئی نہیں جانتا. مغرب کے معاشرے اس لیے مستحکم اور مضبوط ہیں کہ وہاں پر واقعتاً قانون کی حاکمیت ہے. اور قانون کی حاکمیت کے بارے میں جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کل جو جلوس جا رہا تھا پوری پاکستانی قوم نے دیکھا، لٹھ بردار اس میں موجود تھے. لیکن میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں، مغرب میں بھی ہم عجب واقع دیکھ رہے ہیں. ادھر سابق صدر ٹرمپ صاحب نے بھی ایک کال دے دیا کارکنان کو، انہوں بھی اپنی گرفتاری کا خدشہ ہے، ان پر بھی الزامات ہیں کہ انہوں نے تحائف جمع نہیں کروائے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ میرے سے کاؤنٹر کویسچن ضرور کریں، اور آپ کے کاؤنٹر کویسچن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ناظرین کو ہر چیز، ہر اسپیکٹ سامنے آنا چاہیے. اور یہ پروگرام اسی لیے پاپولر ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ہر اسپیکٹ سامنے آتا ہے. بات یہ کہ اس وقت چیلنج ہے پاکستان کی ریاست کے لیے، لمحہ فکری ہے پاکستان کے اہل سیاست کے لیے. اور کیا کورٹس کے اندر اگر اسی طرح جتھے اور ہجوم کے ساتھ جایا جائے گا تو پاکستان کی عدالتوں کی عزت و تکریم اور پاکستان کی ریاست کی رٹ قائم ہو سکے گی؟ یہ اہم. ڈاکٹر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے عدالتوں میں ہجوم کے ساتھ پیشی کیا ظاہر کرتی ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ آج جب جج صاحب کی جانب سے کہا گیا کہ فرد جرم پر بحث آج کرنی ہے، تو جو خان صاحب کے وکیل تھے انہوں نے کہا ہم پہلے اس درخواست کے قابل سماعت ہونے پر دلائل دیں گے. تو کیا عدالتی کارروائی کو سنجیدگی سے نہیں لیا جا رہا پی ٹی آئی کی جانب سے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ میں نے کل بھی آپ سے یہ بات کہی تھی کہ اگر اس قسم کے معاملات کو ٹوٹیلٹی میں دیکھنا چاہیے، ایک ایک ایونٹ کو آئسولیٹ کر کے کہ یہ غلط ہے یہ صحیح ہے، وہ بات نہیں. دیکھیے آرگومنٹ دونوں طرف دی جا سکتی ہے، اس کے حق میں بھی دی جا سکتی ہے، اس کے اگینسٹ بھی دی جا سکتی ہے. اور جہاں تک عدالتوں کا تعلق ہے وہ ہمیں پہلے سے پتہ تھا کہ وہ سب سے پہلے ایڈمیسیبلٹی کا ایشو ریز کرنا چاہتے ہیں لائرز. ٹھیک ہے کورٹ کہہ رہی ہے ہم یہ اس پہ لگائیں گے ان پہ وہ فرد جرم، لیکن ان کے لائر پہلے کہہ چکے ہیں، یہ آج ہی نہیں انہوں نے کہا، اس سے پہلے بھی انہوں نے کہا ہے کہ وہ ایڈمیسیبلٹی کا ایشو ریز کریں گے کہ کیا یہ کورٹ کیس میں کورٹ چل سکتا ہے کہ نہیں چل سکتا. اب جب 30 تاریخ کو یہ ہوگا کیس تو پہلے ایڈمیسیبلٹی کا ایشو ریز ہوگا. آپ یہ دیکھیے گا ریکارڈ پہ یا نوٹ کر کے رکھ لے جائے. 30 تاریخ کو جب یہ کیس پیش ہوگا تو جو ان کے لائر ہیں وہ ایڈمیسیبلٹی کا ایشو ریز کریں گے. اچھا دوسرا جہاں تک حاضری لگانے کا تعلق ہے، یہ کوئی ایسی انیوژل بات نہیں ہے. کورٹ کے اندر تو حاضری ہوتی ہے، کورٹ کے باہر بھی حاضری ہو جاتی ہے. اس سے پہلے بھی ایسے کیسز آپ کو مل جائیں گے پاکستان کے اندر کہ کورٹ تک نہیں پہنچ سکے تو حاضری کو کسی اور طریقے سے کورٹ فیصلہ کرتی ہے اور کوئی نہیں کر سکتا. کورٹ اگر چاہے تو حاضری کسی اور طریقے سے بھی لگا سکتی ہے. لیکن میرے نزدیک جو ہے نا، یہ جو آپ آئسولیٹ کر کے بات کر رہی ہیں، میں اس کو ٹوٹیلٹی میں دیکھ رہا ہوں. اور میرے نزدیک جو لاہور میں ہوا، جو اسلام آباد میں ہوا، قابل افسوس ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ اس پہ بحث کرتے رہیے، وہ پولیس اپنا ورشن دے گی، ظاہر ہے حکومتی حلقے اپنا دیں گے، پی ٹی آئی اپنا دے گی. لیکن میرے نزدیک جو یہ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں پاکستان کے اندر، جو لاہور میں یا وہاں، اس سے وہ ماحول جو کل ڈیفیوز ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا ہائی کورٹ کے اندر جب پیش ہوئے ہیں عمران صاحب، تو سچویشن ڈیفیوز ہو رہی تھی. ہم خوش ہو رہے تھے کہ چلیے شکر ہے، کیونکہ بات یہ ہے کہ جھگڑا ہو رہا ہے پی ٹی آئی میں اور گورنمنٹ میں، خاص کر پی ایم ایل این میں اقتدار کی جنگ ہے ان کی. مارے جا رہے ہیں عام آدمی. لاہور کے اندر جو حال ہوا ہے ٹریفک کا، ایک طرف کرکٹ ہو رہا ہے، دوسری طرف یہ اقتدار کا میچ کھیلا ہوا ہے.
کہ کرکٹ کا میچ اقتدار کا میچ، تو سزا کون بھگت رہا ہے؟ عام شہری جو حال برا کیا ہوا ہے. تو میرے نزدیک جو اس وقت ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس سے مجھے اس ملک میں جمہوریت پہ بہت سے گہرے بادل چھائے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور یہ جو معاملہ ہے وقتی طور پہ تو ہمیشہ جو صاحب اقتدار ہوتا ہے اس کا اپر ہینڈ ہوتا ہے، یا یہ آپ اگر اپنے جتھے کا لفظ میں استعمال نہیں کروں گا کیونکہ یہ نیگیٹو ورڈ، اپنے سپورٹرز کو لے کے گئے تھے، یہ آفیشیل سرکاری ورڈ ہے جتھے، اور وہ اپنے لوگوں کو لے گئے تھے. یہ بھی کوئی اچھی ڈیولپمنٹ نہیں ہے. اور میرے نزدیک ان رجحانات سے اس ملک میں جمہوریت کا مستقبل جو ہے ہمیں مشکوک نظر آتا ہے، اور اس کی ذمہ داری دونوں پہ ہے، حکومت پہ بھی ہے، دونوں اپوزیشن طرف پہ ذمہ بھی داری ہے. عائد کریں. لیکن صاحب اسلام آباد میں آج جو کچھ ہوا یہ کیا رجحان ہے، اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس صورتحال پر قابو پایا جا سکتا تھا؟ اس صورتحال پہ تو اس وقت تک قابو نہیں پایا جا سکتا جب تک عمران خان صاحب قانون اور آئین کی پاسداری پہ عمل درآمد کرنا شروع نہ کرے. زمان پارک کیا یہ ڈماڈولا ہے، وانا ہے، میران شاہ ہے، یہ جو ہے آپ کا کوئی بلوچستان کا کوئی جو بلوچ لبریشن آرمی کے زیر تسلط کوئی علاقہ ہے؟ پولیس نے وارنٹ گرفتاری لے کے زمان پارک کی تلاشی لی ہے اور وہاں سے برآمد جو کچھ ہوا ہے وہ میڈیا کے سامنے پیش کیا ہے. سرچ وارنٹ، جی. تو اس کے پولیس نے یہ نہیں دکھایا کہ وہاں سے 20 کلو کا کوکین برآمد ہوا ہے، جس طرح رانا ثناء اللہ صاحب کی گاڑی سے 15 کلو کا ہیروئن نکلا تھا. تو اگر پولیس کو کہیں پہ شک شبہ ہو اور جہاں سے پولیس پہ فائرنگ ہو، پیٹرول بم پھینکے گئے ہو، پولیس کے اہلکار جو ہے 60 کے قریب زخمی ہو، وہاں پہ عدالتی احکامات کے نتیجے میں اگر تلاشی لی گئی، وہ چاہے آپ کا گھر ہو چاہے میرا گھر ہو، اسٹیٹ کا یہ حق ہے کہ وہاں پہ تلاشی لی جا سکتی ہے. یہ تو ایک زمان پارک والا قصہ ہوا. اب اسلام آباد کی طرف آتے ہیں. اسلام آباد کا قصہ جو ہے نا وہ اس دن سے خراب ہوا، مجھے کہنے دیجئے کہ جب چیف جسٹس آف پاکستان جو اس ملک کے سب سے بڑے منصف ہے، انہوں نے سی سی پی او لاہور کے ایک ایرریلیونٹ مقدمے، یہ میری ناقص رائے ہیں، شاید قانونی رائے اس سے مختلف ہو، اس میں سو موٹو ایکشن لیتے ہوئے عمران خان صاحب کو یہ تمام مواقع جو فراہم کیے، اور اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ جو کسی زمانے میں عمران خان صاحب اس لاہور ہائی کورٹ کو لوہار ہائی کورٹ کہا کرتے تھے، وہاں سے یہ کہانی سٹارٹ ہوئی ہے. ہمارے عدلیہ کے نظام پہ، ہماری انتظامیہ کے نظام پہ، ہمارے جو ڈیموکریسی کے نظام پہ، اس پہ سنگین قسم کے سوالات اس وقت اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. اور وہ سوالات یہ ہیں کہ طاقتور جو ہے وہ قانون سے مبرہ ہے، وہ آئین سے مبرہ ہے، وہ چاہے جو کچھ کرے وہ اس کی مرضی ہے. آج عدالتی احاطے میں پہنچ کے، اور جس عدالت نے ان کو لاہور سے اسلام آباد آنے کی زحمت دی تھی، 15-20 منٹ کا انتظار بھی، جو عمران خان صاحب کی مبینہ جو ایک آڈیو لیک جو ہوئی ہے اسد عمر کے ساتھ، اس کے مطابق خان صاحب فرما رہے ہیں کہ 15 منٹ میں نے انتظار کیا لیکن مجھے آنے کی اجازت یا موقع نہیں ملا عدالت کے اندر. جو عدالت صبح سے لے کر شام کے 7 بجے تک 6 بجے تک ان کا انتظار کرتی رہی، ہمارے خانِ اعظم جو ہے 15 منٹ بھی انتظار نہیں کر سکے اور واپس لاہور کی طرف سدار گئے. تو یہ اس سے اس بات کا اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ اس ملک میں میرے لیے اور آپ کے لیے قانون اور آئین کا ایک پیمانہ ہے. عمران خان صاحب جیسے طاقتور اور جتوں والے اور عوامی مقبولیت کا دعویٰ رکھنے والے لیڈروں کے لیے کچھ اور ہے. یہ چیزیں جو ہے قانون اور آئین کی لڑائی نہیں ہے،
یہ سیاسی لڑائی ہے. اس وقت خان صاحب کے ساتھ خوش قسمتی ان کی یہ ہے کہ لوگ ان کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے، لیکن آپ کے مطابق خان صاحب نے حکم عدولی کیا، لیکن ہمارے مطابق تو خان صاحب قانون کے تابع ہیں اور اسی کے لیے وہ آج پیشے کے لیے گئے تھے، لیکن وہاں صورتحال ایسی ہوگی کہ وہ کمرہ عدالت تک نہیں پہنچ سکے. یا سب میں پہلے زمان پارک پہ بات نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن آپ چونکہ اس پر لب کشائی کر چکے ہیں. اب جو پیشی ہوئی آج اسلام آباد میں، اس صورتحال پر اگر آپ بتا دیں جو کچھ ہوا اس کا ذمہ دار کون ہے اور کیا صورتحال کو کنٹرول کیا جا سکتا تھا؟ ذمہ دار کون ہے؟ عمران خان ہے ہر چیز کا ذمہ دار. اس میں آپ کو کیا شک ہے؟ کل لاہور ہائی کورٹ نے معاملے کو اس خوش اسلوبی سے ڈیفیوز کر دیا اور بالکل اس کا کہ جی وہ جائیں گے اتنے عرصے تک ان کی گرفتاری نہیں عمل میں نہیں آئے گی. پولیس سے بھی کہا آپ نے تفتیش کے لیے جانا ہے تو آپ کو زمان پاک جانے سے پراپر لیگل پروسیجر سے کوئی نہیں روک سکتا. یہ بات ہوئی تھی. آپ کو علم نہیں ہوگا صبح سویرے سے یہ جو علاقہ ہمارے دفتر کا ہے یہاں پہ پولیس کی کمک اور کانوائے یہاں پہ تیار ہو رہی تھی. ٹرک کے ٹرک تھے آپریشن وہ کرنے کے لیے جو زمان پاک جانے کے لیے. اسے کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ بات پھیل گئی پھیلتی گئی کہ پولیس یہ کر رہی ہے وہ کر رہی ہے. وہ تو آپ نے فوٹو دیکھی ہوگی سی سی پی او جا رہے ہیں جیسے لال قلعہ وہ فتح کرنے جا رہے ہیں اور لال قلعہ بس بالکل گرنے والا ہے اور ہمارا جھنڈا وہاں پہ لگنے لگا ہے. ایسے اس سے ایک کیفیت پورے ملک میں پھیل گئی کہ یہ آج کرنا کیا چاہتے ہیں. اتنے میں یہ جو ہیں کہہ رہے ہیں جی سرچ وارنٹ بالکل اور وہ کیا. دیواریں توڑنے کا کیا جواز تھا؟ گیٹ توڑنے کا کیا جواز تھا؟ وہاں پہ آ رہا تھا پیٹرول بم پھینکے گئے ہیں. کوئی پیٹرول بم ایک کی ویڈیو تو آج آ جائے نا. تو وہ جو پہلے ویڈیوز آئی ہیں وہ دیکھیں تھے نا. بات سنیں نا یار خدا کے واسطے. پہلے دن آئی تھے آج تو نہیں آئی نا. لیکن آج بھی وہ کہہ رہے تھے آئی جی اپنے وہ پریس کانفرنس میں کہہ رہے تھے وہ کرنے. آپ نے کیفیت ایسی پیدا کر دی کہ وہاں اسلام آباد جاتے جاتے لوگ ان کے اکٹھے اب یہ اس کا ہم کیا کہیں بدقسمتی سے کہ لوگ جو ہیں دیوانہ وار آ جاتے ہیں. یہ جو کہہ رہے ہیں نا ہمارے صافی صاحب کہ بات وہاں سے شروع ہوئی بات وہاں سے شروع نہیں ہوئی جناب والا. بات شروع ہوئی پچھلے سال اپریل میں. حکومت کا تختہ آپ نے الٹ دیا. 2018 سے آیاسہ بات وہ ذرا آپ تھوڑا رک جائیں تھوڑے اپنے لگام تھوڑا سا وہ کریں. بعد میں آپ کو موقع ملے گا پھر گھوڑے دوڑا دینا اس کا. پھر کہنا عمران خان بات وہاں سے شروع ہوتی ہے. اب جس صوبے کے ٹھیکیدار بنے ہوئے صافی صاحب وہ تو ہے ہی ان کی وہ جب سارے پختون سارے پٹھان سوائے جو جنہوں نے وہ سنبھالا ہوا ہے. اس کا آپ کیا کریں گے؟ چکری جب انہوں نے کراس کیا پیچھے سے انہوں نے بلاک کر دی. آگے جو ٹول پلازا ہے وہاں پہ بلاک کر دیا کہ وہاں سے صرف ایک ایک گاڑی جانے دیں گے. پیچھے مڑ نہیں سکیں گے کیونکہ چکری بھی مطلب ان کو محاصرے میں لے لیا گیا چکری اور ٹول پلازا کے درمیان. اور لوگ جو ہیں ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے جب طاہر القادری کا وہ تھا روکنے کی کوشش کی ان کے بھی وہ پارٹی فنا ہو گئی وہ اور بات ہے. پر جب جذبے سے سرشار لوگ ہوں تو کنٹینروں سے نہیں رکے جا سکتے. ٹھیک ہے لیکن سیکیورٹی تھریٹس بھی تو تھے نا. پولیس اسی ضمن میں ساری اقدامات کر رہی تھی کہ سیکیورٹی کو یقینی بنایا جائے. زمان پاک میں آج جب گئے آپ کی اتنی بھاری نفری تھی ملازموں کو وہاں پیٹنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ مجھے اس کا جواب دیتے. لیکن وہ جب پہلے گئے ان کے ساتھ جو کچھ ہوا شاید اسی کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس تیاری کے ساتھ گئے. لیکن ایسا ہماری پولیس کا ایک روایتی انداز ہے یہ تو آپ مانے نا. عام شہری بھی جانتا ہے کہ کس طرح سے ٹویٹ کرتی ہے. اب زمان پارک میں پھولوں کے ہار تو نہیں لے کے جائیں گے. آج زمان پارک میں جو کچھ ہوا آپ کی نظر میں سرچ وارنٹ تھے ان کے پاس اس پر عمل درآمد ہوا. لیکن ایاز صاحب کہہ رہے ہیں جس انداز سے عمل درآمد ہوا وہ قابل مذمت ہے. بات یہ کہ ہم نے اختلاف برائے اختلاف تو نہیں کرنا لیکن زمان پارک ایک رہائشی علاقہ ہے پڑھے لکھے لوگوں کا علاقہ ہے. اگر تھوڑی دیر پہلے باقی سارا کچھ تو ہم نے چینلز پہ دیکھ لیا ہے. اس علاقے کی رہائشی خواتین نے آج پولیس کو سراہا بھی ہے کہ وہ ایک ٹیچر ہے کسی یونیورسٹی یا کالجز میں. انہوں نے کہا کہ پچھلے ایک عرصہ سے ہمارے راستے بند کر دیے گئے تھے اور میں روز وہاں سے گزر کے آتا ہوں. میں قسم کھاتا ہوں کہ وہاں پر علاقے بند اور بڑے بڑے وہاں کیمپس لگائے ہوئے ہیں. سڑک بند کر دی گئی ہے
اور جہاں تک وہ آئی جی صاحب جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ کچھ 30-35 سال سے میں بھی آئی جی صاحبان کو جانتا ہوں، یہ جو موجودہ آئی جی ہے یہ بائی پروفیشن میڈیکل ڈاکٹر تھے، اور آج وہ اگر آئی جی ہیں تو میں سمجھتا ہوں اس نے بہت حد تک صبر اور تحمل کا مظاہرہ کیا. میں نے کل بھی یہاں کہا تھا کہ 50-60 کے 65 کے قریب اس کے پولیس کے جوان وہ بھی کئی بہنوں کے بھائی تھے، کئی بچوں کے باپ تھے، وہ وہاں پر جب وہاں انہیں داخل کیا اور صرف 2 کارکن تھے کہ جو کچھ ان کے ساتھ وہاں پر زمان پارک میں، اور ہم نے اس پہ مذمت تک بھی کرنی گوارا نہیں کی. یہ ہمارا مطلب سیاسی تجزیہ ہے. بات یہ کہ زمان پارک میں جو کچھ کیا انہوں نے ایک سرچ وارنٹ کے تحت کیا، اور جو یہ کہا گیا کہ جی پیٹرول بم مارنے کا کوئی جواز ہے ریاستی اداروں پہ، ہم اس کو بھی جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آج نہیں چلے کل چلے تھے. بات یہ کہ ہمیں وہ بات کرنی چاہیے جو اس ملک کے مفاد میں ہے. اور اگر کوئی یہ سمجھے کہ جی لوگ لٹھ بردار آ جائے اور جتھے بنا کے جہاں مرضی جا کے چڑھائی کر دیں تو اس طرح ریاستیں نہیں چلتی. اور بات یہ کہ ہم اپنے سیاسی خیالات مفادات کو پس پردہ رکھ کر اگر حقیقت دیکھیں تو پاکستان کی ریاست اور ریاستی اداروں کے خلاف ایک منظم انداز کے اندر کمپین پہلے بھی چلائی گئی ہے. اب پاکستان کی ریاست کی ریٹ پہ اثر انداز ہونے کی ایک منظم کوشش کی جا رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جیسے میں نے کل کہا تھا نا کہ اگر ہم فوج کے حوالے سے محتاط ہیں تو پولیس کے جوان بھی انسان ہیں، ماؤں کے بیٹے ہیں، بچوں کے باپ ہیں. اگر انہیں زخمی کیا ہے، اور عثمان انور نے، میں سمجھتا ہوں بالکل آج اسلام آباد میں بھی کچھ پولیس اہلکار زخمی ہوئے. لیکن ڈاکٹر صاحب آپ کی نظر میں عدالتی احکامات پر زمان پارک میں جو سرچ آپریشن ہوا ہے، آپ بھی اس پر اعتراض کریں گے یا جو ہوا ٹھیک ہوا؟ 62 لوگ وہاں سے پکڑے گئے، ملازم نہیں صرف پکڑے گئے. اچھا دیکھیے، میں نے پہلے بھی افسوس کا اظہار کیا اور اب بھی میں افسوس کا اظہار کرتا ہوں. دیکھیے، اس میں یہ ہے کہ جو حکومت وقت ہوتی ہے اس کو ہمیشہ سرچ وارنٹ لینا بہت آسان ہوتا ہے. اس کیس میں نہیں، اور کیسوں کے اندر بھی سرچ وارنٹ لیتے ہیں. اچھا، پولیس جاتی ہے رات کو 2-2 3-3 بجے 4-4 بجے لوگوں کے گھروں پہنچتی ہے. جس انداز میں جاتی ہے، سنیے سن لیں ذرا بات میری. وہاں جاتے ہیں، ظاہر دروازہ نہیں کھلتا تو پولیس کے پاس 2 راستے ہوتے ہیں. دیوار پھانک کے اندر چلے جاتے ہیں یا سیڑھی لے کے آتے ہیں، سیڑھی سے دیوار کراس کی اندر جا کے گھس جاتے ہیں. لیکن یہ جو ہے یہ طریقہ کار پہلی دفعہ ہی ہم نے دیکھا ہے استعمال ہوتا ہوا، جو ہے کہ توڑ دو پھوڑ دو. لیکن آپ ان طریقوں سے حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ملک کے مفاد میں اگر یہ پیٹرول بم پھینکنا نہیں ہے، ملک کا مفاد یہ نہیں ہے کہ اسٹیٹ ایپریٹس کو آپ لوگوں کے خلاف استعمال کریں. دیکھیے، کل بھی میں نے کہا تھا کہ اسٹیٹ کی شناخت قوت نہیں ہوتی. جہاں اب یہ کہا جاتا ہے نا کہ شہریوں کی ذمہ داری ہے، وہاں یہ لوگ جو ہے نا آئین کا آرٹیکل 8 سے 28 بھی پڑھ لیں، جس کو ہم فنڈامنٹل رائٹس کہتے ہیں. فنڈامنٹل رائٹس کو بھی پڑھیں. اگر ریاست کی یہ قوت ہے کہ ریاست کی ریٹ کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے تو ریاست کی ریٹ کی کریڈیبلٹی اور پبلک مینڈیٹ کی ضرورت ہوتی ہے. اور ریاست کی ریٹ آرٹیکل 8 سے آرٹیکل 28 تک اس کے ماتحت چلتی ہے. تو میرا اسی لیے میں نے کہا تھا کہ افسوس کا مقام ہے جو رویہ حکومت کا ہے، خاص کر کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا، وہ بھی افسوسناک ہے. جو اس کا جواب ملا ہے ان کو، وہ بھی افسوسناک. ٹھیک ہے، یعنی دونوں طرف سے ہی معاملات ایسے ہی دکھائی دے رہے ہیں آپ کو. لیکن صافی صاحب، ایک تو مجھے یہ بتائیے کہ سرچ آپریشن کی ضرورت کیوں پڑی، اور دوسرا اس آپریشن کے دوران پولیس کی جانب سے تشدد کا کوئی جواز بنتا تھا؟ اچھا، جس صوبے کا مجھے ٹھیکیدار ٹھہرایا جا رہا ہے، میں اس صوبے کی بات چلے بعد میں کر لے. تو یہ بلوچستان میں روز جو سرچ آپریشن ہوتے ہیں، کیوں ہوتے ہیں؟ دہشت گردوں کے خلاف ہوتے ہیں، ان لوگوں کے خلاف ہوتے ہیں جنہوں نے ریاست کی ریٹ کو چیلنج کیا ہوتا ہے یا تسلیم نہیں کرتے، ان کے خلاف ہو رہا ہے. ابھی جو گورنر خیبر پختونخوا نے الیکشن کمیشن کو جو لیٹر لکھا ہے، اس میں بھی اس بات کا اندیا دیا گیا ہے کہ نارتھ اور ساؤتھ دونوں جو ہمارے سرحدی پٹی ہے، وہاں پہ فوج جو ہے ایک آپریشن کی تیاری کر رہی ہے، سرچ آپریشن کی تیاریاں کر رہی ہے. جو ہمارے قبائلیوں کے گھروں میں گھس کے، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ سیڑھیاں لگا کے ہمارے گھروں میں گھستے ہیں اور سرچ آپریشن کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ انہیں خدشہ یہی ہوتا ہے یا ان کو یہ شک ہوتا ہے کہ ان گھروں میں رہنے والے لوگ جو ہے ریاست پاکستان کو کے ریٹ کو چیلنج کر رہے ہیں یا تسلیم نہیں کرتے. تو پھر تو وہاں پہ بھی یہ نہ کریں نا.
اب بیت اللہ نے کیا کیا تھا, حکیم اللہ نے کیا کیا تھا, یہ مفتی نور ولی کیا کر رہا ہے, ریٹ آف دا پاکستان کو نہیں مان رہے, اس لیے ان کے خلاف خان صاحب جو نام ملائے نا صافی صاحب, ایک سیاسی جماعت کے لیڈر ہیں, اب میں خان صاحب کی بات کر رہا ہوں نا مریم, آپ میری بات تو سنیں نا, میری بات آپ بات سنیں گی تو آپ کو سمجھ آئے گا نا. تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب بھی ریٹ آف دا گورنمنٹ کو نہیں تسلیم کر رہے ہیں, اس لیے ریاستی اداروں نے سرچ وارنٹ لے کے ان کے گھر کے اندر دیکھا کہ پیٹرول بم کہاں سے آئے ہیں اور وہاں سے پولیس پہ حملے کس طرح ہوئے ہیں. یہ ہمارے فاٹا میں بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ ایف سی اور پولیس کے خلاف جو حملے کرتے ہیں پیٹرول بمز کے, پریشر کوکر بمز کے ذریعے, خودکش حملوں کے ذریعے, تو ان کے خلاف بھی اسی طریقے سے تو آپریشن ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے, تو اگر وہاں پہ اجازت ہے تو زمان پارک میں کیوں اجازت نہیں ہے؟ لیکن وہاں پوائنٹ یہ پہ نہیں, تو پھر سب بھی سے آپ حاصل کے آئی کیا ہو جی, رہا ہے, آپ کا سیاسی ٹیمپریچر بڑھتا جا رہا ہے, آپ کی معیشت کدھر گئی ہے, اسی پر ہم بات کریں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. بہت شاندار. ویلکم بیک ناظرین. ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف سیاسی اور قانونی محاذ پر مشکلات میں گھری ہوئی ہے اور ملک کی سب سے بڑی جماعت کے مقبول ترین لیڈر پر 94 مقدمات ہو چکے ہیں اور یہ بات سیاسی حدت کو مزید بڑھا رہی ہے. ایسے میں جب ایاسب سیاسی درجہ حرارت بڑھتا جا رہا ہے, آپ کو انتخابات کا انعقاد ممکن نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں مریم, یہ ساری ثانوی اور چھوٹی چیزیں ہیں. آپ دیکھیں کہ بڑا فینومینن اس وقت ملک میں, ہماری تاریخ میں کیا ہو رہا ہے. ایک قوم فرقوں میں بٹی ہوئی, چھوٹی چھوٹی چیزوں میں تفریق, ڈنڈے پتہ نہیں کس کس چیز پہ اٹھانے, یہاں پہ میں سارا بیان نہیں کر سکتا کون سی جماعتیں یہ. اور یہ دیکھیں اس کشمکش کے ایندھن سے ایک نوجوان طبقہ جو پاکستان کا ہے وہ کیا کر رہا ہے, گفتگو سیاسی ہو گئی ہے. وہ فرقہ واریت, وہ چھوٹی چھوٹی تفریق, وہ ساری پیچھے ہو گئی ہے. یہ جو صوبہ ہے ہمارے صافی صاحب کا, جس میں کتنے پرابلمز ہیں, بیکورڈنس ہے اور ہے, لیکن وہاں کے نوجوانوں کو کیسے شعور سب ملا. کا ہے ایاز صاحب, آپ کا بھی وہاں پہ وہاں سے آ کے نوجوان ایک نئی سوچ آ گئی ہے, ایک نئی امنگ آ گئی ہے, ایک نئی گفتگو. یہ چھوٹے چھوٹے رانا ثناء اللہ بیٹھا ہوا ہے, کوئی اور لیڈر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے دھتو اور تپچی اور وہ جو بین بجانے والے بیٹھے ہوئے ہیں میڈیا پہ, یہ بیمانی گفتگو ہے. یہ ایک نئی روش ہے. یہ جو ہے کوئی بس سے نہ کچھ اعلان ہوتا ہے کہ جا رہا ہے, تشویش کی لہر کہ کیا گرفتار تو آج نہیں کر لیں گے, یہ ڈرامہ تو نہیں کر رہے, یہاں پہ نہتے گھر پہ چڑھائی کر رہے ہیں, بہانا وہی اسلحہ برآمد ہو گیا. شیخ مجیب کے گھر سے بھی اسلحہ برآمد ہوا تھا, بلوچوں کے گھر سے بھی اسلحہ برآمد ہوا تھا, عمران خان کے گھر سے بھی اسلحہ برآمد ہو رہا ہے. ہر کوئی سیاسی گفتگو کر رہے ہیں اور خان صاحب کی طرح آپ کو بھی ایسا لگ رہا ہے عوام میں شعور آ چکا ہے. سلمان صاحب, عوام میں شعور آ گیا ہے, اب تو تحریک انصاف کو اقتدار میں آنے سے کوئی نہیں روک سکتا, لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ انتخابات کرائے جائیں. انتخاب ہوتے نظر آ رہے ہیں. خدا کرے کہ جس شعور کی بات کی ہے وہی شعور پاکستان کی نئی نسل میں پیدا ہو, چونکہ ہم جو دیکھ رہے ہیں, بات یہ کہ ہمارے حقائق بھی اپنے اپنے ہیں. جتنی سیاست میں نفرت اور عداوت پچھلے ایک عرصے کے اندر آئی ہے کہ اچھے بھلے پڑھے لکھے لوگ بھی بیٹھ کر ایک دوسرے پہ گلاس اور کپ اٹھا لیتے ہیں. جہاں تک کہ انتخابات کی بات ہے, دیکھیں بالآخر تو انتخاب ہی ہونا ہے. اور جو صورتحال آپ نے بیان کی ہے, اس میں میں آپ کو خبر تو نہیں, میں اپنی ایک اسیسمنٹ بتا رہا ہوں کہ منڈے کے روز الیکشن کمیشن کا اجلاس ہونا ہے. اس میں انہوں نے فائنل جو چیزیں طے کرنی ہے. الیکشن صرف پنجاب میں ہو رہا ہے. پختونخوا کے حوالے سے تو صافی صاحب آپ کو میں بتا دوں کہ ابھی تک الیکشن کمیشن کو گورنر پختونخوا نے اپنی ڈیٹ بھی نہیں بتائی. 28 مئی انہوں نے اناؤنس کی تھی. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ابھی تک الیکشن کمیشن کو باضابطہ وہ نہیں کر سکے کہ پنجاب کے اندر الیکشن ہے. پنجاب کے اندر الیکشن کا بھی فائنل فیصلہ منڈے کو ہونا ہے. اور کرے گا کون؟ دیکھیں بات یہ کہ خبر والی بات یہ ہے کہ جو اداروں نے اپنی ریزرویشن دی ہے, ویسے تو چیف الیکشن کمشنر کو الیکشن ایکٹ کے آرٹیکل 58 کے تحت یہ حق حاصل ہے کہ وہ الیکشن کی ڈیٹ چینج کر سکتے ہیں, ہفتوں میں یا مہینوں میں.
لیکن وہ یہ ساری ریزرویشن پھر دوبارہ سپریم کورٹ کے پاس بھیج رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تو پنجاب کے اندر ایک انتخابی ماحول طاری ہونا تھا. بات یہ کہ انتخابات دنیا کے جمہوری معاشروں میں استحکام کا ذریعہ بنتے ہیں, ایک ٹھہراؤ آتا ہے, لوگوں کی زندگیوں میں اطمینان آتا ہے. وہ آپ نے درست کہا, آپ کا کویسچن بڑا ویلڈ ہے کہ اس درجہ حرارت کے اندر انتخابات ہوتے نظر آ رہے ہیں. بات یہ کہ یہاں پر تو پاکستان کی ریاست کی رٹ کا ایشو ہے, اور بات یہ کہ جس طرح کی کیفیت طاری کی جا رہی ہے دنیا بھر میں, پاکستان کی جگ انسائی ہو رہی ہے اس شخص کے ہاتھوں سے ہو رہی ہے جس کو ریاستی اداروں نے یہاں لانچ کیا تھا. یہ بڑھتا ہوا تناؤ اور ملک میں جو بڑھتی ہوئی سیاسی کشمکش ہے, یہ کہیں الیکشن کی راہ میں رکاوٹ تو نہیں بن جائے گی؟ ڈاکٹر صاحب سے جانوں گی اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب, اداروں کی ریزرویشنز اور ملک میں بڑھتا سیاسی تناؤ الیکشن کی راہ میں رکاوٹ تو نہیں بن جائے گا؟ میرا خیال ہے یہ رویہ پاکستان میں جمہوریت کی راہ میں رکاوٹ بنے گا. میں تو بڑے کرائسس کی آپ سے بات کر رہا ہوں. دوسرا یہ ہے کہ 2008 میں پاکستان میں ٹیررزم بہت زیادہ تھا, تب بھی الیکشن ہو گیا. 2013 میں بھی ٹیررزم زیادہ تھا, تب بھی الیکشن ہو گیا. 2018 میں کم ہو گیا تھا ٹیررزم. اچھا, تو اب بات یہ ہے کہ نیت کی بات ہے نا. اگر آپ کی نیت ہی نہیں ہے, جس میں الیکشن کمیشن بھی شامل ہے, جس میں گورنر جو کے پی ہے, ان کا رویہ تو بالکل ہی غیر آئینی ہے, کیونکہ انہوں نے ڈیزولوشن پہ سائن کیے ہیں. ڈیزولوشن پہ سائن کر کے انہوں نے کیئر ٹیکر گورنمنٹ بھی انسٹال کر دی, لیکن ڈیٹ نہیں دے رہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ معاملہ دوبارہ سپریم کورٹ کے پاس جائے گا, اور سپریم کورٹ ظاہر آئین کو فالو کرے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر پاکستان کے حالات خراب ہیں, اس میں انتخابات نہیں ہو سکتے, تو پاکستان کے حالات مزید خراب ہوں گے. وجہ یہ ہے کہ اگر آپ الیکشن نہیں کرائیں گے حالات خراب ہوں گے, اس لیے کہ اگر اب الیکشن نہیں ہو سکتے تو اکتوبر میں الیکشن کرانے کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے, کیونکہ اکتوبر تک آپ کے فائنینشیل حالات بھی بہتر نہیں ہوں گے, آپ کے ہاں لا اینڈ آرڈر بھی بہتر نہیں ہوگا, آپ کے ہاں یہ جو ناراضگیاں ہیں اور ٹینشنز ہیں وہ بھی کم نہیں ہوں گے. کیا گارنٹی ہے کہ جو حالات اب خراب ہیں وہ اکتوبر تک ٹھیک ہو جائیں گے؟ تو صاحب مسئلہ سیکیورٹی کا ہے, فنڈز کا ہے, مردم شماری کا ہے, یا پھر نیت کا ہے؟ انتخابات ہوتے نظر آ رہے ہیں آپ کو ان حالات میں. آپ کے گورنر صاحب ڈیٹ کیوں نہیں دے رہے؟ سر, گورنر صاحب اس لیے ڈیٹ نہیں دے رہے, میری طرف سے دعوت ہے تھنک ٹینک کے تمام بشمول مریم کے, ایاز صاحب کے اور ڈاکٹر صاحب کو, آپ میرے ساتھ تیرا چلے جائیں. آپ 2 دن وہاں پہ, 2 دن نہیں 1 رات وہاں پہ گزار کے آ جائیں. چلے تیرا کو چھوڑے, سوات چلے جائیں میرے ساتھ, جو ہے نا مٹا, جو وہ محمود خان کا گھر ہے جہاں پہ, وہاں پہ 1 رات گزار کے آتے ہیں, پھر آپ مجھے بتائیں کہ وہاں پہ الیکشن پاسبل ہے کہ نہیں. اب ہر چیز پٹھانوں نے کرنا ہے بھائی جان, آپ کا افغانستان بھی پٹھانوں نے آزاد کرنا ہے, جہاد بھی انہوں نے کرنا ہے, آپ کا جو ہے پی ٹی آئی کا انقلاب بھی پٹھانوں نے لے کے آنا ہے, آپ کے رمضان کے روزے بھی ہم نے رکھنے ہیں. تو جب سب چیزیں ہی ہم نے کرنی ہیں تو پھر باقی ملک کی کیا ضرورت ہے؟ ہر چیز ہمارے سر نہ ڈالے جی, کچھ زمینی حقائق کا بھی آپ اندازہ اور ادراک کریں, کچھ وہاں بھی آ کے جانگ کے دیکھ لے کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. آپ کے پاس وہاں پہ سی ٹی ڈی کے لیے آپ کے وہاں پہ سینٹر نہیں ہے, کرائے کے گھروں میں وہاں پہ سی ٹی ڈی کے تانے قائم ہے, وہاں پہ پولیس اسٹیشن کے لیے آپ کے پاس عمارتیں نہیں ہیں. میران شاہ اور پارا چنار کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا ہوں, ہنگو اور کوہاٹ میں آپ کے پولیس اسٹیشن جو ہے اس کی عمارتیں نہیں ہیں, اور آپ کرنے چلے ہیں پتہ نہیں کیا کچھ, اس ملک میں انقلاب لانا چاہتے ہیں. ہاں, ہمارے پٹھان اس کے لیے تو اویلیبل ہے کہ زمان پارک کی حفاظت پہ ان کو لگائیں, ان کو کبھی انقلاب کی بتی کے پیچھے لگائیں, کبھی اسلام کے نام پہ ان کو جو ہے ان کی گردنیں کٹوائے, اس کے لیے ہم اویلیبل ہے. لیکن سوال تو اپنی جگہ موجود ہے نا کہ اب نہیں تو کب, حالات اب ٹھیک نہیں تو کیا گارنٹی ہے بعد میں حالات ٹھیک ہو جائیں گے؟ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.